کیسے کس چوک پر جلسہ ہو رہا ہے؟ امام احمد رضا چوک پر. اور کس ادارے والے کروا رہے ہیں؟ ادارے سید اظہار اشرف. اس کا مطلب دونوں طرف سے فیضان جاری ہے. اور کیسا فیضان جاری ہے؟ کیسا فیضان؟ زمین کیا ہے فلک بھی سجایا جاتا ہے. اور محبت کے ساتھ زمین کیا ہے فلک بھی سجایا جاتا ہے. نبی کا جشن وہاں بھی منایا جاتا ہے. نبی کا جشن وہاں بھی منایا جاتا ہے. اور وہ جس کے سر پہ ہو گمراہیت کا بھوت سوار اسے کچھوچا بلا کر جلایا جاتا ہے. وہ جس کے سر پہ ہو گمراہیت کا بھوت سوار اسے کچھوچا بلا کر جلایا جاتا ہے. اور نظر میں نہ ہو جس کے سنیت کی بینائی اسے بریلی کا سرما لگایا جاتا ہے. یہ اس طریقے سے بریلی اور کچھوچے کا فیضان ہم الحمدللہ ایک ساتھ لوٹ رہے ہیں. اب آئیے بلا کسی تاخیر کے حضور نگراں سنی دعوت اسلامی کو میں اپنے ملفوظات حسنہ سے نوازنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں کہ حضور نگراں سنی دعوت اسلامی اب بلا کسی تاخیر کے مسند خطابت پر رونق افروز ہوں اور اپنے ملفوظات سے نوازیں. ذرا زوردار نعروں سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ. ادارہ سید اظہار اشرف. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی وہاں کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز لائق صد احترام استاذ الحفاظ معمار قوم حضرت حافظ ساجد حسین صاحب قبلہ اشرفی مدظلہ العالی و مخیر قوم جناب حضرت مولانا حافظ ضیاء الرحمن صاحب اشرفی و جملہ علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. صلى الله تعالى عليك وسلم. آج کی یہ محفل ادارہ حضرت سید اظہار اشرف علیہ رحمہ کے زیر اہتمام منعقد کی گئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حضور شیخ اعظم سیدی سرکار سید اظہار اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روحانی فیضان ہمارے ساتھ ہے، اور ان کے روحانی فیضان سے انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ محفل ضرور منظور و مقبول ہوگی انشاءاللہ، اور یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ محفل نعت ہے، اور محفل نعت میں نعت شریفی ہونی چاہیے، لیکن منتظمین اور احباب کا حکم ہے کہ کچھ معروضات پیش کیے جائیں۔ انشاءاللہ بلبل باغ مدینہ تشریف لائیں گے، اور آپ ان سے ضرور نعتیں بھی سنیں گے اور ان کا بیان بھی سنیں گے۔ ان کی آمد تک میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آ گیا ہوں اپنا درد دل لے کر، اس لیے کہ آج کا جو ماحول ہے، عالمی سطح پر جو حالات اس وقت ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ ٹی وی کی خبریں، اخبارات کی رپورٹیں، یعنی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، بہت زیادہ جو خبریں آج کل چھاپ رہے ہیں، اس پر آپ کی اور ہم سب کی مشترکہ نگاہ ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، اور اس وقت تو پوری دنیا کا مسلمان بے چین اور بے قرار ہے، اضطراب کا شکار ہے کہ بدنام زمانہ اور عنقریب زوال پذیر ہونے والا ملک امریکہ کی شے پر ایک بدترین اور ملعون انسان نے فلم بنائی، اور فلم بنانے کے بعد اس میں ہمارے آقا و مولا محبوب خدا سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسے انداز سے باتیں پیش کی گئی جس کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر احتجاج جگہ جگہ ہو رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے انداز سے اپنی اپنی طاقت اور قوت کے مطابق اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور چونکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارا روحانی رشتہ ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اپنے آقا سے عشق کرتے ہیں، بلکہ ایک مسلمان جو سچا مسلمان ہے، وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، وہ اپنی اولاد سے زیادہ، وہ اپنے مال سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ مدینے کے تاجدار سے محبت کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین سے محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
دنیا کا کوئی مسلمان جس کے دل میں ایمان کی ذرہ برابر نمک باقی ہے وہ نبی کی گستاخی کو، نبی کی توہین کو کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا، کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر مصطفیٰ کا جاہ و جلال نہیں دے سکتا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہ و جلال دیں گے، اس لیے کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے جو اللہ کے حبیب ہیں، ہمارے نبی وہ نبی ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے، ہمارے نبی وہ نبی ہے جن کے صدقے میں اللہ نے جناب عیسیٰ کو نبوت عطا فرمائی، جناب موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی، بلکہ زمین بنائی گئی نبی کے صدقے میں، آسمان بنائے گئے نبی کے صدقے میں، چاند و سورج بنائے گئے نبی کے صدقے میں، جنت بنائی گئی نبی کے صدقے میں۔ خدا نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا رسول اعظم کے لیے۔ مجھے بتاؤ وہ رسول جس کی شان یہ ہو کہ اللہ اکبر، اگر وہ زمین پر قدم رکھتے ہیں تو زمین پر ان کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، کیوں نہیں پڑتا؟ اور آقا اگر پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو پتھر پہ نبی کے قدم کا نشان پڑتا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج آپ غمگین ہیں، آج آپ بے چین ہیں، آج آپ بے قرار ہیں کہ فلم بنا کر نبی کی گستاخی کر لی گئی۔ ایک بات اچھی طرح میں آپ کو بتا دوں، کبھی غمگین نہ ہونا، ہاں غیرت ایمانی کا مظاہرہ ضرور کرنا، لیکن کبھی غمگین نہ ہونا، کبھی افسردہ نہ ہونا، کبھی ہمت نہ ہارنا، اس لیے کہ مسلمانوں ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ جس نبی کی گستاخی کبھی کی ہی نہیں جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گستاخ کو تو اللہ اس کی سزا دیتا ہے مگر نبی کی کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بتاؤں۔ آپ نے صبح شام آپ نے ہر وقت چاند کو دیکھا ہوگا، صبح کے وقت بھی اس ہلکے ہلکے اجالے میں چاند نظر آتا ہے اور رات کی تاریکی میں بھی چاند نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ چاند ہے، آسمان پر چمکتا ہے، اگر کوئی نابکار چاند سے دشمنی کرے اور چاند سے نفرت کرے اور وہ کہے کہ میں چاند پر تھوک دوں گا تو مجھے بتاؤ چاند پر تھوکنے والا اگر چاند پر تھوکنے کی کوشش کرے تو کیا وہ چاند پر تھوک سکتا ہے؟ نہیں تھوک سکتا۔ جب وہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے کی کوشش کرے گا تو وہ تھوک جو ہے وہ چاند تک پہنچ نہیں سکے گا، بلکہ اس کا تھوک جو ہے اس کے منہ پر واپس آ کر کے گرے گا، اس کے منہ کو گندا کرے گا۔ ارے نادانو، یہ تو آسمان کا چاند ہے، میرا نبی تو آباد رسالت ہے، ماداب نبوت ہے، ان کی گستاخی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ نبی تک کسی کے ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتے، نبی تک کسی کی زبان پہنچ ہی نہیں سکتی۔ البتہ یہ ضرور ہے جیسے چاند پہ تھوکنے والے کا تھوک اس کے منہ پر آ کر اس کے منہ کو گندا کرتا ہے، ویسے نبی کی گستاخی کرنے والا جہنم کا پلندہ بن جاتا ہے، ملعون و مردود بن جاتا ہے۔ میرے نبی کی گستاخی نہ کوئی کیا کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ آپ کو بتاؤں گستاخ ضرور ہے لیکن گستاخی کر نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے نبی زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو قدم کا نشان نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا تھا جانتے ہیں آپ نے کبھی اس حکمت کی طرف غور کیا کہ نبی اعظم جب زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو زمین پر نبی کے قدم کا نشان کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے نہیں پڑتا تھا کہ میرا محبوب میرا نبی اگر گرد و غبار پر اپنا قدم رکھے گا اور اس کا نشان پڑے گا تو کوئی آئے گا اور نبی کے نشانے قدم پر پیر رکھے گا، اس طرح نبی کی توہین ہوگی، نبی کے نقش پا کی جو ہے وہ بے ادبی ہوگی۔ اللہ پاک نے جب محبوب کے نقش پا کی بے ادبی کو گوارا نہیں کیا تو اللہ ذات مصطفیٰ کی بے ادبی کو کیسے گوارا فرمائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام کے جسم انور کا
سایہ نہیں تھا. آقا علیہ السلام جب چلتے تھے تو نہ دھوپ میں سایہ تھا، نہ چراغ کی روشنی میں سایہ تھا، نہ سورج اور چاند کی روشنی میں سایہ تھا. آقا کا سایہ نہیں پڑتا تھا. سایہ کیوں نہیں پڑتا تھا؟ اگر آقا کا سایہ ہوتا تو میرے آقا کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو چلتے ان کا قدم جو ہے نبی کے سائے پر پڑتا. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے. ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. اگر سایہ بن جاتا تو آگے پیچھے دائیں بائیں چلنے والے نبی کے سائے پہ قدم رکھتے. اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کے سائے پہ قدم